وَكَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنے ایسے پڑوس ہوں گے جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ چمٹے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ انسان اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول یہ الفاظ بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ یہ الفاظ کہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو انسان اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو توحید کو مانتا ہے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وہ پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، وہ پڑوسیوں کی عزت کرے گا، وہ اپنے ہمسایوں کی عزت کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہم میں سے ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری لاحق ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوس ہے، کوئی پڑوس میں رہتا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں، ہم اس کے سکھ اور دکھ میں ساتھ رہیں۔ یہ ہر مومن کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن یہی پڑوسی آپ کے ساتھ چمٹ کر کے آئے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ گواہی دے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہے گا، اے اللہ، یہ وہ انسان ہے، میں اس کے پڑوس میں رہتا تھا، یہ میرے گھر کے بغل میں رہا کرتا تھا، لیکن اے اللہ، یہ مجھے دیکھ کر کے اپنے دروازے کو بند کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وَقَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنے ایسے پڑوس ہوں گے جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ چمٹے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ گواہی دے گا، اے اللہ، یہ میرے پڑوس میں رہتا تھا، یہ میرے گھر کے بغل میں رہا کرتا تھا، میں بھوکوں سو جایا کرتا تھا لیکن یہ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پڑوسیوں کی عزت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر ایمان ہے، آپ مومن ہیں۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو مانتا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا ویوہار کیا جائے، ان کے بھی سکھ دکھ میں شامل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کی تعلیم یہ ہو، جس نبی کا درس یہ ہو، آج ہم اس کے ماننے والے کا حال یہ ہے کہ آج ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، ہم آرام سے زندگی کی نیند سو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ انسان اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول یہ الفاظ بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ یہ الفاظ کہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے پیارے ساتھیوں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ، جو پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، جو آدمی دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہیں رہتا ہے، یعنی وہ ہر قسم کے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، جو آدمی اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ مسلمان کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا حق ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی دیکھ بھال کریں، نہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو یہ دامن پکڑے گا، اللہ کے سامنے یہ آپ کی شکایت کرے گا۔ اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہی دعا کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔